آج جو عالم اسلام تزلزل کا شکار ہے، اس میں بنیادی کردار ہم مسلمانوں کا بھی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک محدود دین سمجھ کر رکھا ہے، کہ اسلام صرف عقائد کا نام ہے، اسلام صرف عبادات کا نام ہے۔ آپ جا کے مسجد میں نماز پڑھو، باہر معاشرے کے اندر آپ جس طرح کی زندگی گزارو، جس طرح کی معاملات کرو، جس طرح کی بھی تجارات کرو، جس طرح کی بھی سیاست کرو، اسلام کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ دراصل یہ جو الفاظ ہمارے ذہنوں سے نکل رہے ہیں کہ اسلام صرف عبادات کا نام ہے، یہ انتہائی خطرناک الفاظ ہیں۔ اسلام ایک دین ہے، دین۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دین کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ دین کا معنی اور مقصد کیا ہے؟ دین کہتے ہیں ایک مکمل ضابط حیات، the full law of life، زندگی کا پورا قانون، کہ جس میں زندگی کے ہر شعبے کو بیان کیا گیا ہو۔ ہم خود اسلام کو ایک محدود حد تک سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم تزلزل کے شکار ہیں۔ اسلام ایک پورا قانون ہے، ایک پورا لا ہے، ایک پورا دستور ہے، جس میں زندگی کے ہر پہلو کو بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو، چاہے وہ سیاسی زندگی ہو۔ جس شعبہ یعنی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، اسلام ان سب کا نام ہے۔ ان سب کے لیے اسلام نے ایک قانون مقرر کر رکھا ہے۔ ہم مسلمانوں کو اپنے ذہنوں سے یہ بات ختم کرنی پڑے گی کہ اسلام صرف عقائد اور عبادات کا نام ہے۔ افسوس، جتنی اہمیت آج کے دور میں ہم عبادات کو دے رہے ہیں، عقائد کو دے رہے ہیں، اگر اتنی اہمیت ہم اس کے علاوہ اسلام کی جو اور پہلو ہیں ان کو دے دیتے تو آج ہم کبھی بھی معاشرتی طور پر گراوٹ کے شکار نہ ہوتے، اس طرح کے تزلزل کے ہم کبھی بھی شکار نہ ہوتے۔ آپ ذہن میں یہ بات رکھ لیجئے کہ اسلام چیزوں کا نام ہے، اسلام دین ہے، فل لا آف لائف، اور یہ چیزوں کا نام ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست اور اخلاق، یہ ساری چیزیں یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اسلام نے ان چیزوں کے اندر پورے مکمل ضابط حیات کو سمیٹ کر رکھا ہے اور پوری زندگی کے قانون بیان کر رکھی ہے۔ لیکن آپ کو میں ان کی وجوہات بھی بیان کروں کہ کیوں معاشرے کے اندر یہ بات پھیلتی جا رہی ہے کہ اسلام صرف عقائد اور عبادات کا نام ہے، کیونکہ یہ چند نظریات ہیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر بٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اسلام کو صرف عقائد اور عبادات کے حد تک محدود رکھو، لیکن ہم ایسا کر نہیں سکتے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیوں معاشرے کے اندر بعض ایسے افراد پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام صرف عقائد اور عبادات کا نام ہے؟ اس کے 3 وجوہات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خود ہم بھی اس بات کے اندر مجرم ہیں۔ پہلا وجہ وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے معاشرے پر غیر اسلامی سیاسی قوتوں کا راج رہتا ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی وہ زیادہ تر مغربی نظریہ، مغربی افکار کی طرف مائل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھو جس طرح کہ وہ لوگ ایک آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ کسی دینی قانون کے اندر جکڑے ہوئے نہیں ہیں، تو اسی طرح ہم بھی ایک آزادانہ معاشرتی زندگی گزارتے ہیں۔ جس طرح وہ ایک رسمی طور پر عبادات کرتے ہیں، ہم بھی رسمی طور پر عبادات کرتے رہے۔ باقی جو ہمارے زندگی کے اور معاملات ہیں، اسلام کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ایک یہ وجہ بنیادی وجہ ہے۔ دوسری وجہ ہماری خود کی سیکولر ذہنیت۔ ہم خود کہتے ہیں، بعض لوگوں کو میں نے خود بھی سنا ہے کہ اسلام کا ہمارے تجارت کے ساتھ کیا کام ہے، میں تو اپنے لیے پیسے کما رہا ہوں۔ یہ سیکولر ذہنیت ہے۔ سیکولر ذہنیت والے کیا کہتے ہیں کہ اسلام صرف عبادت کا نام ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزہ رکھو، بس۔ اس کے علاوہ بعد میں جو ہمارے نجی زندگی کے تعلقات ہیں، ہمارے معاشرتی زندگی کے جو معاملات ہیں، اسلام کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ انتہائی سخت ترین الفاظ ہیں جو ہمارے ذہنوں سے نکلتے جا رہے ہیں، اور شاید کہ کبھی ان باتوں کی وجہ سے ہمیں اسلام سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ تیسری چیز ہماری خود کی غلطی۔ تیسرا سبب ہماری اپنی بذات خود ہماری غلطی ہے کہ ہم جتنی ترجیح عبادات کو دیتے ہیں، جتنی ترجیح ہم عقائد کو دیتے ہیں، اتنی ترجیح کبھی ہم نے معاملات کو نہیں دی، اتنی ترجیح کبھی ہم نے معاشرتی زندگی کو نہیں دی، اتنی ترجیح کبھی ہم نے سیاسی زندگی کو نہیں دی، اتنی ترجیح کبھی ہم نے اخلاقی زندگی کو نہیں دی، جس کی وجہ سے ہم یعنی عبادات کے پہلو میں تو ہم بہتر ہے کسی حد تک، لیکن جو باقی معاملات ہیں، سیاسات ہیں، معاشرات ہیں، اخلاق ہے، اس میں ہم انتہائی درجے کے گراوٹ کے شکار ہیں۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں خصوصاً یعنی وہ لوگ کہ جو ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں کہ جو سیکولر ذہنیت والے لوگ ہو، وہاں پر یہ بات آپ ذہن نشین کر لو کہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ اسلام دین ہے،
دین کسے کہتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو آپ کے لیے متعین کر دے۔ ہم اسلامی قانون کے اندر بندھے ہوئے ہیں، ہم نے اس پر عمل پیرا رہنا ہے اور اسلامی قوانین پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔